بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب انبیاء و اہل بیت کی اس 15th کلپ میں ہم آغا صاحب سے ایک بہت ہی اہم سوال پوچھنا چاہیں گے کہ قبلہ صاحب، اسلامک سائیکولوجی اور ماڈرن سائیکولوجی کے اندر کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل دنیا میں سائیکولوجی کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے، کیونکہ جسمانی امراض سے زیادہ نفسیاتی اور سائیکولوجی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے طب انبیاء اور اہل بیت میں جو سائیکولوجی بتائی گئی ہے، اسلامی سائیکولوجی، اس کی بنیاد تجربے پر نہیں ہے۔ تجربے کبھی صحیح ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں۔ اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے علم وحی پروردگار پر، یا قرآن کریم پر ہے اس کی بنیاد، یا پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو بنیادی ایک اصول بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے سے تقریباً 100 شاید کلپ بن جائیں، لیکن آپ اسلامی سائیکولوجی سیکھ جائیں گے، اس کے اصول بھی سیکھ جائیں گے۔ حضرت شمون کے نام کا ایک شخص تھا، یا ان کے خاندان سے تھا، نام ان کا بھی شمون تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کچھ سوالات لے کر آیا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر ان سوالات کے جوابات آپ نے دیے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور اس میں سوال یہی تھا کہ عقل کیا ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جامع جواب دیا، اتنا زبردست جواب دیا، اور آپ دنیا کے کتنے بھی مذاہب کی اسٹڈی کر لیں، سارے مذاہب کی، عقل کے بارے میں اتنی جامع، اتنی پاورفل حدیث آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کے 100 پلر بتائے ہیں۔ 100 پلر عقل کے آپ کو کسی بھی مذہب کے کتاب میں نہیں ملیں گے، اور اتنے مضبوط بتائے ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عقل ہے نا، اللہ پاک نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے، اور عقل نور ہے۔ عقل کو بلایا، عقل نے اطاعت کی، یعنی ایک اس میں چیز اللہ نے اطاعت ڈالی ہے۔ مگر یہ عقل جو ہے، اس کے 10 پلر ہیں۔ ایک اس کا پلر جو ہے حلم ہے۔ اگر انسان کے اندر حلم ہے تو انسان کے اندر عقل ہے۔ حلم یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل گالی دے تو گالی کا جواب آپ گالی سے نہ دیں، بلکہ اخلاق سے دیں، صبر سے دیں، اسے حلم کہتے ہیں۔ فرمایا یہ حلم جو ہے، یہ اس کا کس پہ کھڑا ہوا ہے؟ اس کا پلر کیا ہے؟ علم ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو حلم کہاں آئے گا؟ جب علم ہوگا تو صبر ہوگا نا۔ یہ جو ہے حلم، اس کا پلر ہے علم، دوسرا پلر علم ہو گیا۔ اب یہ علم جو ہے، اس کا پلر کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے رشد، ہوشیاری۔ جب انسان کے اندر ہوشیاری ہوتی ہے تبھی تو انسان علم کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ایک انسان کے اندر ہوشیاری نہیں ہے، وہ کبھی علم کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اور فرمایا جب ہوشیاری ہوتی ہے تو یہ تیسرا پلر ہے ہوشیاری۔ ہوشیار انسان ہی عقل مند کہلاتا ہے۔ فرمایا چوتھا جو پلر ہے عقل کا، وہ ہے عفت۔ دیکھیں عفت، جس انسان کے اندر عفت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی کی بہن ماں کو حرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ عورت میں عفت ہوتی ہے تو اس کی نگاہ ہمیشہ جھکی رہتی ہے، جو قرآن کریم نے بھی صفات بتائی، عفت۔ ہاں، عفت کی وجہ سے انسان ہزاروں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا یہ عفت جو ہے، اس کا پلر کون سا ہے؟ فرمایا عفت کس پہ کھڑا ہے؟ یہ ہے سیلف کنٹرول، کہ انسان کے اندر جتنا سیلف کنٹرول ہوگا اتنی ہی تو عفت ہوگی۔ آج جو ماڈرن سائیکالوجی نے بہت ریسرچ کی ہے کہ جتنے کامیاب انسان دنیا میں لوگ ہوئے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر سیلف کنٹرول زیادہ تھا۔ جس کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے وہ شراب پی پی کے مر جاتا ہے، جوا کر کر کے مر جاتا ہے، گناہوں میں گر جاتا ہے۔ سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ اتنے کامیاب انسان ہیں جتنا آپ کو خود پہ کنٹرول ہے۔ اب یہ سیلف کنٹرول جو ہے، یہ 5واں پلر ہے۔ فرمایا سیلف کنٹرول کس پہ کھڑا ہے؟ سیلف کنٹرول کیوں ہوگا؟ فرمایا یہ ہے حیا۔ انسان کو اگر حیا ہوگی
تو مثلا ایک انسان کو حیا نہیں ہے، وہ خود کو ذلیل کرتا ہے. ہاں حیا ہوگی نا تو سیلف کنٹرول ہوگا، اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھے گا. اپنی حیا بہت ضروری ہے. فرما حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. فرما یہ حیا. اب یہ حیا جو ہے یہ کیسے ہوگی؟ حیا کس پہ کھڑا ہے؟ فرما عزت نفس. عزت نفس بہت اہم ہے. اگر انسان کی عزت نفس ختم ہو جائے، انسان جو بالکل حیوان سے بدتر شیطان بن جاتا ہے. اب دیکھیے اللہ پاک جو گناہوں کو چھپاتا ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی عزت برباد نہ ہو. عزت برباد 1000 پردے ڈالتا ہے عزت نفس. آج عزت نفس کو بھی ماڈرن سائیکولوجی نے بہت اہمیت دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ عزت نفس اگر بچے کی برباد ہو جائے، وہ بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اسے سیلف اسٹیم کا نام دیا ہے. وہی عزت نفس کا ماڈرن سائیکولوجی میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں. سیلف اسٹیم، بچے کی سیلف اسٹیم، انسان کی سیلف اسٹیم بڑھاؤ، وہ عزت نفس ہے. فرماتے عزت نفس کیسے پیدا ہوتی ہے؟ فرمایا اس کا جو 8واں پلر ہے وہ ہے ہمیشہ نیک کام کرنے کی عادت. ہمیشہ نیک کام کریں، جو بھی کام کریں یعنی اس میں اللہ کی رضا کو آپ منظور نظر رکھیں، لوگوں کی خدمت ہو، یعنی ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں. کوئی دن نہ گزرے جس میں اچھے کام نہ کریں. اور 9واں پلر کیا ہے کہ جو گناہ ہے، جو شر ہے، اس سے آپ کو نفرت ہو جائے. یعنی یہ نہیں کہ گناہ کی لذت باقی ہو، اصل یہی چیز ہے کہ گناہ کی نفرت آپ کے اندر ہو. اگر نفرت نہیں ہوگی تو آپ کی عقل ناقص ہے. دیکھیے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. اور 10ویں چیز جو ہے وہ فرمایا، 10واں پلر یہ ہے کہ جب آپ نصیحت سننا پسند کریں گے، عاشق نصیحت ہوں گے اور اس کی اطاعت کریں گے تو آپ کی عقل پروان چڑھے گی. نبی پاک نے فرمایا یہ مین 10 پلر ہیں اور ہر پلر کے 10 پلر ہیں. 10 ملٹیپل بائی 10 یعنی یہ 100 کریکٹر ہیں. اصل میں اگر کسی کے پاس 100 کریکٹر آ گئے، اس کی عقل کامل ہے، نہ دنیا میں دھوکہ کھائے گا، نہ دنیا میں نقصان، نہ آخرت میں. اتنی زبردست حدیث کائنات میں آپ کو نہیں مل سکتی. یہ 10 پلر ہیں اور ایک ایک کے جو ہیں 10 پلر اور ہیں. مثلا علم 10 چیزوں پہ کھڑا ہے، علم 10 چیزوں پہ کھڑا ہے، سیلف کنٹرول 10 چیزوں پہ کھڑا ہے. یعنی جب 100 عادتیں آپ کے اندر ہوگی آپ عاقل ترین شخص ہیں. اگر 10 عادتیں آ گئیں تو 10% آپ کی عقل ہے. اگر 20% انشاءاللہ کوشش کریں گے ایک ایک کلپ میں ہم ایک ایک پلر بیان کریں. ماشاءاللہ احسان.